آج بجٹ کا اجلاس تھا اور بڑے تکلیف سے میں ادھر اسمبلی میں پہنچا ہوں. لہٰذا یہاں عمران خان جو ہیں کتنے عرصے سے قید تنہائی میں کیا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ علاج جو ہیں وہ فراہم کرنے سے کسی کو کیا تکلیف ہوگی؟ یعنی یہ کیسی چیزوں پہ یہ ضد کر رہے ہیں. کشمیر میں حالات سنگین ہے, وہاں لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے, کسی کو پرواہی نہیں ہے. چاہیے تاکہ آج پارلیمان میں یا کل اس پہ بات ہوتی, اس پارلیمان کے فرائض میں ہیں کہ وہ وہاں پہ کوئی ڈیلیگیشن بھیجتا تاکہ کوئی مصالحت کی بات. عمران خان صاحب کے علاج پر اسٹیبلشمنٹ ضد کر رہا ہے یا حکومت کر رہی ہے؟ حکومت کی کیا اوقات ہے؟ اچھا سر, یہ رات CM جو صاحب خبریں چلی ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ ان کو ہاسپٹل لایا گیا ہے, لیکن تمام ہاسپٹل میں چیک کیا گیا وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے. پاکستان کی خبر پہ کیا سوال بنتا ہے؟ کسی نے ویسی اڑائی کی. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ سہیل خان آفریدی جو ہے وہ احتجاج کے لیے آ رہے ہیں, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اللہ کرے آ جائے. انہوں نے اعلان کیا تھا نا, ان کو ضرور آنا چاہیے. 26 نمبر پہ سنا ہے روک لیا گیا ان کو. جاتی ہیں اگر روک دیا گیا پوری ڈالا ایک صوبے کے اور وہ آنا چاہتے ہیں اسلام آباد, آپ روک لیتے ہیں. لیکن نا یہ وردیاں جو ہیں عوام نے پولیس کو اور رینجرز کو اداروں کی اس لیے نہیں پہنائی ہے کہ وہ اپنا زور اپنی ہی عوام پہ دکھا دیں. ہم نے دہشت گردوں سے لڑنا ہے, چوروں ڈکیتوں کا صفایا کرنا ہے. یہ کیا اپنے سیاست دانوں کے پیچھے, عام آدمی کے پیچھے؟ جب بھی آپ یقین کریں موجودہ وقت میں کوئی بھی آپ کے گھر میں گھس سکتا ہے, اور ہماری جو دادرسی ہوتی تھی وہ عدالتوں سے ہوتی تھی. اب آپ کس کے پاس جائیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے بلاس کا بائیکاٹ کیا گیا ہے, بلاول بھٹو نہیں جائیں گے, پھر اچانک ان کو منا لیا گیا. یہ سنجیدگی سے تحفظات ہیں یا صرف ایک حکومت کو کچھ دے دیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے پیپل پارٹی کی 3 سیٹیں ہتھیائی گئی ہیں گلگت بلتستان. میری ذاتی رائے جو زیادتی ہے, اور وہ یہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں. اور جو نون کو 12 سیٹیں ملتی ہیں یہاں پاکستان والی کشمیر, جو مطالبہ بھی ہیں ایکشن کمیٹی کا, شاید یہ پیپل پارٹی کی بھی خواہش ہے. یہ وہ تحفظات تھے جس کی وجہ سے بجٹ کا اجلاس بھی ذرا تاخیر سے. سر پنجاب پولیس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بی میں الیکشن ہوتا ہے, پنجاب پولیس کی خدمات لی جاتی ہے. آج بجٹ پاس ہو رہا ہے, سامنے سارے طرف جو ہے وہ پنجاب پولیس سے ریلائز ہو جاتا ہے. لیکن میں تمام اداروں کے افسران کو, خصوصاً پولیس کے افسران کو, اور ہر اس افسر کو جس کے پاس عوامی فریضہ کی انجام دہی کی ذمہ داری ہے, ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ گزر جائے گا. یہ ایک تاریخ بن رہی ہے. اس وقت میں آپ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں سیاسی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. یہ جو لوگ CSS کرتے تھے اور جس پہ ہم پاکستان بننے کے بعد فخر کرتے تھے, یہ اس نے SP DC ان سے کیا بنا دیا؟ جوکر بنا دیا, بونے بنا دیے. یہ بالکل بدکتے ہیں اشاروں پہ. یہ نظام جو ہیں, بیوروکریسی ہو, عدلیہ ہو, انتظامیہ ہو, حتیٰ کہ پارلیمان, یعنی یہ کیا اس قوم کا حق ادا کر رہا ہے جس سے اربوں روپے ٹیکس لیا جاتا ہے؟ میں بہت مایوس ہوں. ہمارا آنے والا وقت مزید شاید اس سے بدتر ہو, کیونکہ جس ملک میں قیدیوں کی یکساں حقوق نہ ہو, جہاں پاکستانیوں کی بنیادی حقوق کا تحفظ نہ ہو, جہاں پہ ہر چیز میں گولی چلے, اس ملک میں سانس لینا بھی جو ہے نا وہ گھٹن زدہ بن جاتی ہے. آنے والا وقت کیوں بدتر ہوگا؟ کیا ملک میں میرا خیال ہے کہ جو اختیارات اور طاقت کے استعمال منہ کو چڑھ گئی ہے وہ مزید چڑھے گی. سر آپ بتائیں پھر جس گھٹن زدہ جو ماحول آپ بتا رہے ہیں, اس سے نکلا کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن نکلا جا سکتا تھا. پاکستان تحریک انصاف نے 2.5 سال ضائع کیے. جتنی جلدی ہم خان کی رہائی کے لیے, جمہوریت کی بالادستی کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک کر سکتے تھے, ہم تاریخوں پہ تاریخیں دیتے گئے. اور اب آ کے لوگوں کو ہم نے ٹرک کی بدی کے پیچھے لگا دیا. پاکستانیوں نے تو 8 فروری کو PTI کو ووٹ دیا نا. ملک کا انتظام و انصرام آپ اپنے مینڈیٹ کو ڈیفینڈ نہ کر سکے,
پھر لوگوں نے آپ کو ان تمام کازز کے لیے کیا جو خان کا ویژن تھا. کس پہ آپ بات کر رہے ہیں؟ کوئی بنیادی حقوق پہ بات کر رہے ہیں, کوئی جمہوریت کی بالادستی پہ بات کر رہے ہیں. بات آپ کی آ گئی ہے ملاقات پہ. ان نیریٹیوز پہ جو ہیں پاکستانیوں نے تو نہیں نکلنا ہے. پاکستانیوں نے نکلنا ہے اور جن چیزوں پہ قوم کو جو ہے اکٹھا کیا جا سکتا ہے ان پہ پی ٹی آئی کے لیڈر بات ہی نہیں کر رہے ہیں. پی ٹی آئی تو 2-2.5 سال سے ایک دوسرے کو گرا رہی ہے. سوشل میڈیا جو ہے اس نے, آج بھی میں نے ایم این ایس کو کہا, 2 سالوں سے 2.5 سال سے اس گالم گلوچ بریگیڈ نے اپنی پارٹی کا کیا اثر کر دیا ہے. شرف صاحب, پاکستانی قوم کو جس طرح کے ڈرایا گیا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی یہ اکٹھے ہو جائیں گے؟ آپ کی بات درست ہے, یہ قوم ڈری ہوئی ہے, سہمی ہوئی ہے, لیکن ان سب لوگوں کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, کتنے لوگ ہمارے سامنے مرے. تو موت جو ہے نا وہ ایک دفعہ نہیں ہے. کیا بار بار کے مرنے کے خوف سے آپ لوگوں نے غلامانہ ذہنیت اختیار کی؟ ایک دفعہ مرنا ہے اور کبھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ 1 منٹ بعد مرے یا 10 سال بعد مرے. اچھا شیر افضل صاحب, یہ بتائیے گا, کشمیر کے ایک جملہ آیا تھا کہ ہماری طرف سے کہ کاش ہم بھی کشمیری ہوتے, اکٹھے ہو کے احتجاج کرتے اپنے آپ کے لیے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے. کشمیر ایکشن کمیٹی نے گزشتہ احتجاج میں جو پہلے انہوں نے وابڈا یونٹس کے لیے کیا تھا, اس میں ایک مثال سیٹ کی. اس نے حکومت کو گھٹنوں پہ بٹھایا. پاکستانی جو ہے نا, جو مہنگائی آپ پہ مسلط ہو گئی ہے, جو اداروں نے, پولیس نے, انتظامی افسران نے جو آپ کی حالت کی ہوئی ہے, خصوصاً پنجاب میں بھیڑ بکریوں کی طرح تو آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں. پتہ نہیں کون سی اہمیت اور غیرت جو ہے وہ ہمیں جاگے گی اور ہم بحیثیت قوم سوچیں گے. جب تک یہ قوم جاگے گی نہیں نا, اپنے آپ کو انسان والا حق نہیں دلائے گی. اسی طرح جو 22 سال ضائع کیے ہیں اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا ذمہ دار یہ سازشی لوگ ہیں جنہوں نے سازشی کی. ہر اس شخص کو توڑا جو خان کا دستاویزو بن سکتا ہے. ہر اس طاقت کو گرایا انہوں نے, ہر اس شخصیت کو انہوں نے تذلیل اور بے توقیری سے نوازا جو کسی بھی حالت میں کوئی نہ کوئی کردار ادا. اب جائیں نا, بتائیں, احتجاج کریں نا. کوئی مجھے بڑے تانے دیتے تھے کہ جی خان کا سودا بیچ رہے تھے, تو خان کا سودا آج ہے نا, کوئی بیچنے والا ہے, کوئی خوشبو لگا کے باہر آ جائے نا, سامنے آ جائے.